آمين. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وقال الله تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أعني على غمرات الموت وسكرات الموت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، سامعین عالی وقار، گزشتہ جمعہ جس عنوان پر بیان ہوا تھا، اٹھتے جنازے ہمیں کیا پیغام دیتے ہیں، اور آج کے جمعے میں اسی سے متعلق گفتگو کرنی ہے۔ آج کے جمعے کا عنوان ہے: موت کا منظر کیسا ہوگا؟ اس بات سے ہم میں سے کوئی آدمی بھی انکار نہیں کرے گا کہ ہر ایک کو مرنے کے مرحلے سے گزرنا ہے۔ مجھے بھی، آپ کو بھی، تمام انسانوں کو آج سے 50-60 سال کے بعد کیا ہم ہوں گے؟ سوچئے، آج ہم ہیں تو کیا 50-60 سال کے بعد ہم میں سے اکثریت نہیں ہوگی، اور جو ہوں گے سخت بڑھاپے کی حالت میں پلنگ کے حوالے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، ہمیں اپنی زندگی میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرحلہ انسان کے ماں کے پیٹ سے لے کر ماں کے پیٹ سے باہر آنے کا ہے، دنیا کے پیٹ میں آنے کا ہے۔ دوسرا مرحلہ دنیا کے پیٹ سے نکل کر قبر کے پیٹ میں جانے کا ہے۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی، محدود زندگی دی،
40 سال 50 60 70 80 سال 90 سال 100 سال، بس پھر اس کے بعد اس دنیا کو چھوڑ کر ہمیں وہ ہو جانا ہے کہ آج ہم دنیا میں ہیں تو دنیا کا شور سن رہے ہیں، گاڑیوں کی چلنے کی آوازیں، ہارنوں کی آوازیں، لوگوں کے بولنے کی آوازیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ ہم ایسی زمین میں جا کر سو جائیں گے کہ جہاں کسی قسم کا کوئی ہنگامہ نہیں ہوگا، صرف جانور، چڑیے اور چرنے والے جانور وہاں موجود ہوں گے، اور قبروں کے اندر، قبرستان کے اندر انسان کی رہنے کی جگہ ہوگی۔ اور کیجئے گا، آج سے کچھ دن پہلے، کچھ مہینوں پہلے، کچھ سال پہلے جو لوگ تھے وہ ہماری طرح آ کر بیٹھتے تھے، جمعے کی نماز کے لیے آتے تھے، بیان سنتے تھے، نماز پڑھتے تھے، ان کو بھی بتایا جاتا تھا کہ بھئی مرنا ہے، ایک دن موت آنے والی ہے، سمجھایا جاتا تھا کہ اپنے زندگی کی قدر کرنا ہے۔ وہ بھی ویسے ہی سنتے تھے جیسے آج ہم بیٹھ کر سن رہے ہیں۔ وہ یہ سوچتے تھے کہ پتہ نہیں زندگی کب ختم ہوگی، ابھی کتنے دن ہماری زندگی کے اور کتنے سال باقی ہیں، لیکن یوں میں دن گزر گئے، یوں میں مہینے گزر گئے، اور انہوں نے اس دنیا کو، جس گاڑی کو وہ چلاتے تھے اسے چھوڑ کر، جو کپڑے وہ پہنتے تھے وہ کپڑوں کو چھوڑ کر، جس گھر کے اندر وہ رہتے تھے اس گھر کو چھوڑ کر، جن ماں باپ اور بیوی بچوں کے درمیان میں وہ رہتے تھے ان سب کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اب آہستہ آہستہ دنیا والے بھی انہیں بلا رہے ہیں۔ اس عمل کو، زندگی کے ختم ہو کر آخرت کی طرف، برزخ کی طرف آگے بڑھ جانے والے، اس عمل کو موت کہا جاتا ہے۔ موت کی جگہ بھی متعین ہے، موت کا وقت بھی متعین ہے، وقت موت کب آئے گی وہ بھی متعین کر کے اللہ نے رکھا، کس جگہ پر آئے گی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے متعین کر کے رکھا۔ اگر ہماری موت اس شہر کے اندر لکھی ہوئی ہے تو یہاں آئے گی، کسی دوسرے شہر کے اندر ہے تو موت وہاں آئے گی، کسی دوسری کنٹری کے اندر ہے تو موت وہاں آئے گی۔ موت ہمارا پیچھا کرتی ہے اور ہم کو اس جگہ پہ لے جاتی ہے کہ جہاں پہ انسان کو ختم ہونا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا وہ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی ہے، بڑے بادشاہ، بڑے پیغمبر، ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، وہ پریشان سا نظر آ رہا۔ جب مجلس ختم ہوئی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ میں تمہیں دیکھ رہا تھا کہ جب تم میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے تو پریشان پریشان نظر آ رہے تھے اور ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ تو اس نے کہا کہ ایک آدمی ہے دور بیٹھ کر مجھے گھور رہا ہے، ایک آدمی ہے دور بیٹھ کر مجھے گھور رہا ہے، بار بار گھور رہا ہے۔ مجھے ڈر لگا کہ میرے ساتھ کوئی دشمنی اس کی تو ہے نہیں، پھر پتہ نہیں کیوں گھور رہا ہے اور مجھے کیوں نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ چنانچہ وہ آدمی وہاں سے چلا گیا، اور جب وہ دوسرے آدمی کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلایا تو پہچان گئے کہ وہ عام آدمی نہیں ہے، وہ ملک الموت ہے، وہ عام آدمی نہیں ہے، وہ ملک الموت ہے۔ چنانچہ اس کو بلا کر پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، بھئی فلاں آدمی کو تم بہت گھور رہے تھے۔ ملک الموت نے کہا کہ اے نبی اللہ، میں اس آدمی کو دیکھ رہا تھا اور میں وقت کو دیکھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی جان نکالنے کا مجھے حکم دیا تھا، اور فلاں دور دراز علاقے کے اندر فلاں زمین کے اوپر اس کی جان لینا طے تھا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ یہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کے سامنے آپ سے باتیں کر رہا ہے اور آپ کی مجلس سے مستفید ہو رہا ہے۔ چنانچہ ملک الموت نے کہا اور چلے گئے۔
پھر بعد میں وہ آدمی جو پہلے شکایت کیا تھا وہ گھبراتا ہوا آیا، کہنے لگا جب سے میں مجلس سے اٹھ کر گیا ہوں میرے دل میں عجیب سا ڈر بیٹھ گیا کہ وہ آدمی جو گور رہا تھا پتہ نہیں راستے میں مجھے مل جائے اور مجھے مارے یا گھر پہ آ کے مجھے مارے۔ اے سلیمان علیہ السلام، آپ کو تو اللہ نے ہوا کے اوپر حکومت دی ہے، آپ ہوا کو حکم دیتے ہیں تو ہوا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ پہنچا دیتی ہے۔ چنانچہ آپ ایسا کیجئے کہ میں اس شہر سے بہت دور چلا جانا چاہتا ہوں، مجھے بھیج دیجئے اور مجھے وہاں پہ پہنچا دیجئے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس آدمی کو ہوا کے اوپر سوار کرا کے اس دور دراز علاقے میں بھیج دیا جہاں وہ جانا چاہتا تھا، اور جب اس کے مرنے کا وقت آیا تو ملک الموت بھی وہاں پہ پہنچا تو دیکھا کہ یہ آدمی خود چل کے اپنی زمین کی طرف آیا ہے اور وہاں اس ملک الموت نے روح کو قبض کر لیا۔ اس لیے یہ بات سمجھنا چاہیے، لوگ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ نہیں جانا چاہیے تھا، خواہ وہاں جا کے مر گئے، فلاں ندی کے پاس نہیں جانا چاہیے تھا، نہیں تیر نہیں جانا چاہیے تھا، پکنک پہ نہیں جانا چاہیے تھا، سفر پہ نہیں جانا چاہیے تھا، جی فلاں سواری پہ نہیں جانا چاہیے تھا۔ یہ سب جو ہمیں ظاہر میں نظر آ رہا ہے وہ تو جانا لکھا ہوا ہے اور موت وہاں لکھی ہوئی ہے۔ انسان کی تقدیر خود اس کو وہاں پہ پہنچا دیتی ہے اور پھر انسان جو ہے اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، جس وقت انسان کے اوپر موت کی کیفیت طاری ہوتی ہے اس کیفیت کا نام سکرات ہے۔ موت کی کیفیت جب طاری ہو تو اس کو کہتے ہیں سکرات۔ عام طور پہ لوگ صرف موت کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ بھئی کل نفس ذائقۃ الموت، کل من علیہا فان، اور مجلس برخاست، مرنا ہے۔ لیکن مرنے کی ڈیٹیلز کیا ہے، مرنے کے وقت ہوتا کیا ہے، اور موت کے وقت سکرات کس کو کہا جاتا ہے، سکرات کی سختی اور اس کی کیفیت کیا ہے، اس کو بھی جاننا ہے۔ ایک آبجیکشن لوگوں کا، موت کے بارے میں کیوں بول رہے ہیں آپ؟ بھائی موت کے بارے میں اتنے بار بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک بار بول دیے مرنا ہے بات ختم ہو گئی، پھر اتنے بار بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ موت کے نام سے تو ہم کو گھبراہٹ ہو رہی، موت کے نام سے اور جنازے کے ڈولوں سے اور میت کے کفن کو دیکھ کر اور قبرستان کے منظر کو دیکھ کر ہمارے اوپر راشا طاری ہو رہا ہے، لرزہ بنندام ہے ہم۔ میں جواب دوں اس کا؟ اگر میں اپنی طرف سے جواب دوں تو پھر آپ اس کا کوئی جواب دے سکتے ہیں، لیکن اگر اس کے جواب میں سرکار کی کوئی بات ذکر کروں، رسول اللہ کی کوئی بات آپ کو بتاؤں، حضور کا کوئی ارشاد بتاؤں، نبی کا کوئی فرمان آپ کو سناؤں، تو پھر پلٹ کے کچھ کہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ حضور نے کیا فرمایا؟ صرف یہ نہیں فرمایا کہ بھئی موت کو یاد کرو، بلکہ یہ فرمایا کثرت کے ساتھ یاد کرو، موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ کثرت کے ساتھ یاد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ بار بار موت کے بارے میں ڈسکس کیا جائے، بار بار موت اور آخرت اور خبر کے بارے میں تذکرے کیے جائیں، تاکہ ہمیں اپنے اوپر جو غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے وہ چاک ہو۔ اس لیے یہ موت کی گفتگو ہو رہی ہے۔ اب ایک تو موت کی سختی کا معاملہ، جان نکلنے کا معاملہ، روح کے کھینچے جانے کا معاملہ، اور دوسرے خبر کا مرحلہ۔ خبر کے اندر کیا ہوتا ہے؟ قبر کے اندر جانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہاں پہ مرنے والا کس سے ملتا ہے؟ کیا بات کر سکتا ہے؟ کیا اس کے اندر کوئی روح ہو سکتی ہے؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اس کو عالم برزخ کا مسئلہ کہتے ہیں۔ تو یہ بھی جب تک بتایا نہیں جائے گا تو لوگ کیسے جانیں گے؟ حالانکہ قرآن میں، حدیث میں، کتابوں میں اور مصنفین نے اور رائٹروں نے سب کچھ لکھ کے چھوڑا ہے، اور ہم اگر نہیں بولیں گے تو پھر کیسے ہمیں وہ علم حاصل ہوگا، وہ حدیث معلوم ہوں گی؟
اس لیے سوسائڈ کی بات آئی، اس سے پہلے خودکشی کرنے کے نقصانات، لوگوں نے اعتراض کیا بھائی کیا ضرورت ہے بولنے کی، خودکشی کے بارے میں بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں کہ بھائی حدیث میں جب رسول اللہ نے خودکشی کے وعیدیں بیان کی تو ہم اگر نہیں بتائیں گے لوگوں کو، کون بتائے گا؟ قرآن حدیث کے جاننے والے علماء نہیں بتائیں گے، اور حضور نے جو جو باتیں امت تک پہنچائی ہے، اگر وہ باتیں ایکسپلین اگر ہم نہیں کریں گے لوگوں کے سامنے تو کون کرے گا؟ بتائیے، کیا جبرائیل علیہ السلام اتریں گے، یا اسرافیل علیہ السلام اتریں گے، یا پھر اسرائیل علیہ السلام کو تو آنا ہی ہے، وہ تو جان نکالنے والے فرشتے ہیں، اسرافیل علیہ السلام کو بھی آنا ہے، لیکن قیامت کے وقت میں سور پھونکنے والے فرشتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام تو نبیوں کے پاس آتے تھے، اب ہمیں سمجھانے کے لیے، قرآن و حدیث بتانے کے لیے یہ جمعے کے منبر و محراب ہے، جو حضور کی باتیں امت تک پہنچائی جاتی ہے، دیکھ کر پہنچائی جاتی ہے، اپنے من سے کچھ نہیں کہا جاتا۔ انسان اپنی زندگی کو چھوڑ کر جب جا رہا ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں سکرات، اسی کو کہتے ہیں عالم نزع، اسی کو کہتے ہیں جان کنی کا عالم، اسی کو کہا جاتا ہے۔ سکرات روح نکلنے سے لے کر روح جب تک پرواز کر جائے اس وقت کی تک کی کیفیت کو سکرات کہا جاتا ہے، اور یہ ایک طرح کا نشہ ہوتا ہے۔ نشے سے آپ وہ دوسرے والا نشہ مراد نہ لیں، یعنی ایک طرح سے چھائی ہوئی کیفیت ہے مرنے والے کے اوپر، ایک طرح سے چھائی ہوئی کیفیت ہے، ایک نشہ ہے، ایک کیفیت ہے، ایک بے ہوشی ہے۔ یہ روح جب جسم سے نکلنا شروع ہوتا ہے تو تکلیف اتنی ہوتی ہے، اور روح ایک ایک جسم کے حصے سے کھینچا جاتا ہے، یوں کھینچا جاتا ہے جسم کے حصوں سے، ایک ایک انگلی کے پوروں سے، جہاں جہاں ہمیں کوئی کانٹا لگے تو تکلیف ہے، تو مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ روح ہے۔ ہماری آنکھ، ہمارے سر سے لے کر پیر تک اگر کوئی بھی چیز چبھ جائے یا مارا جائے یا گر جائے، چوٹ لگے، تو جو تکلیف ہوتی ہے وہ روح محسوس کرتی ہے اس کو، اور جب جان نکالنے کا وقت ہوتا ہے تو جسم کے ایک ایک حصے سے جان کو کھینچا جاتا ہے، ایک ایک عضو سے، ایک ایک روئیں سے، حتیٰ کہ ناخن سے، حتیٰ کہ پنڈلیوں سے، حتیٰ کہ حلق سے۔ اور جو روح خالی ہوتی ہے، پہلے پیروں کی روح اوپر کو چڑھتی ہے، سر کی جانب سے یوں کھینچ لیا جائے، جیسے پہلے پیر کی روح، پھر اس کے بعد پنڈلیاں، اور پھر اس کے بعد گھٹنے، اور پھر اس کے بعد پیٹ، اور اس کے بعد اوپر حلق تک جب روح پہنچتی ہے تو ایک خاص قسم کی غرغراہٹ نکلتی ہے، ایک خاص قسم کی آواز آتی ہے، ایک خاص قسم کا جو ہے گھڑ گھڑاہٹ اور غرغرہ۔ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، توبہ کا وقت اس وقت تک ہوتا ہے جب تک کہ روح نکلتے ہوئے حالت غرغرہ تک جب پہنچے، اس سے پہلے توبہ کا وقت ہے، لیکن حالت غرغرہ جب آ گیا، روح نکل رہی ہے اوپر سے اور حلق تک آ گیا، تو پھر اب توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ایک ایک رگ سے کھینچ لی جاتی ہے روح، اور تکلیف اتنی ہوتی ہے ہم اندازہ نہیں کر سکتے تکلیف کا، سکرات کی تکلیف کا اندازہ ہم کر ہی نہیں سکتے۔ اس لیے بیان کرنے والوں نے بیان کیا کہ تلوار سے کاٹا جائے اگر جسم کو، یا آرے سے چیرا جائے جسم کو، قینچی سے جسم کو اگر کاٹا جائے تو اس سے بھی کہیں زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور موت کی شدت ہوتی ہے۔ اور سکرات کی حالت میں جو ہوتا ہے
اس کے اوپر کچھ خاص قسم کی علامتیں، جیسے جسم کی تمام رگیں کھچنے لگتی ہے، رنگ بدلنے لگتا ہے، مٹیالہ رنگ ہو جاتا ہے، ناک ٹیڑھی ہونے لگتی ہے، اور حلق اور سینے سے غرغرہ یعنی ایک خاص قسم کی گھڑ گھڑاہٹ کی آواز سنائی دیتی ہے، ہونٹ خشک، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے اور بے حس ہونے لگتے ہیں، زبان موٹی ہونے لگتی ہے۔ اسی لیے کہا کہ جب یہ کیفیت طاری ہو جائے مرنے والے پر، بستر مرگ پر، تو اس کے پاس سورہ یاسین پڑھو، اس کے پاس سورہ یاسین پڑھو، کلمہ طیبہ پڑھو زور زور سے۔ اس کو مت کہو کہ تمہیں پڑھنا ہے، بلکہ زور زور سے پڑھو۔ سورہ یاسین پڑھنے سے روح کے نکلنے میں آسانی ہوتی ہے۔ کلمہ شہادت کی تلقین کرو ایسے وقت میں۔ یہ کیفیت کوئی بڑے مجرم اور بڑے گنہگار اور بڑے وقت کے فرعون اور قارون کے لیے نہیں، عام ہے یہ، لیکن مومن کی روح کچھ کم تکلیف کے ساتھ جو ہے نکالی جاتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، اور تو اور دنیا کے تمام انسان ایک طرف اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف۔ حضور جیسی بزرگ ہستی کوئی ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آخری وقت تھا تو کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ بار بار اپنا ہاتھ پانی میں ڈال کر چہرے مبارک پر یوں پانی چھڑک رہے تھے، یوں پانی چھڑک رہے تھے، اور فرماتے تھے لا الہ الا اللہ، اللہم لا الہ الا اللہ، ان للموت سکرات، یعنی کلمہ طیبہ بار بار پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ موت کی بڑی شدتیں ہوتی ہیں، بڑی سکرات ہوتی ہے۔ ایک سکرات نہیں، روح جو جھٹکوں سے نکلتی ہے، روح جو جسم کے کونے کونے سے جو جھٹکوں سے نکلتی ہے، ہر جھٹکا ایک سکرات ہے۔ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، پارہ 26 میں اللہ نے فرمایا کہ جب موت کے سکرات کی حالت آ جائے گی، حق طریقے سے اور ٹھیک ٹھیک جب روح کو کھینچا جائے گا، اسی لیے حضور نے دعا فرمایا اے اللہ غمرات موت اور سکرات موت میں آپ کی مدد چاہتا ہوں، اے اللہ آپ کی مدد چاہتا ہوں۔ اور یہ روح ہوتے ہوتے آنکھوں سے جب اوپر اٹھنے لگتی ہے، منہ کھلا اور آنکھیں کھلی، یہ آنکھیں روح کو جسم سے جدا ہوتے ہوئے دیکھتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس وقت کو بہت شدت ہوگی، اس وقت میں کوئی یاد نہیں آئے گا، اور وہ کیفیت اتنی سخت ترین ہوگی کہ انسان حیرت کے اندر اور انسان درد اور کرب کے اندر جو ہے مبتلا ہو جائے گا۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدینے میں ایک مرتبہ ایک انصاری صحابی کا انتقال ہوا، اور ان کے جنازے کو، ان کی میت کو دفن کرانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام قبرستان گئے تو دیکھا کہ ابھی قبر تیار نہیں ہوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھ گئے تاکہ قبر تیار ہو تو ان انصاری صحابی کو دفنا دیا جائے۔ اس دوران میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی چھوٹی سی، جیسے آدمی خالی ہوتا ہے، پین ہوتا ہے ہاتھ میں، کوئی لکڑی ہوتی ہے، کوئی چیز ہوتی ہے، یوں یوں فرش کے اوپر، زمین کے اوپر کھریدتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکائے ہوئے، جی قبرستان میں بیٹھے ہوئے، سر جھکائے ہوئے زمین کے اوپر کچھ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں پھیر رہے تھے لکڑی کے ذریعے سے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھا کر فرمایا اللہ تعالیٰ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگو۔ 3 مرتبہ حضور نے یہ بات ارشاد فرمایا، اور پھر فرمایا کہ جب مومن بندہ اس کے دنیا سے جانے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت میں آسمان سے سفید چہرے والے فرشتے زمین پر اترتے ہیں، اور ان کے ساتھ جنت کا کفن ہوتا ہے،
اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے، یہ فرشتے بہت دور تک اس مومن بندے کو لینے کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور جب یہ فرشتے آ چکے، پیچھے سے ملک الموت آتے ہیں اور مومن بندے کے سرہانے کے پاس بیٹھتے ہیں اور مومن بندے کی روح سے کہتے ہیں، اے پاکیزہ روح، اللہ کی مغفرت اور رضامندی کی طرف نکلو۔ چنانچہ اس کی روح اتنی آسانی سے نکلتی ہے جیسے مشکیزہ بالٹی کے اندر پانی ہو، اس کو تھوڑا سا یوں پلٹا جائے تو جس آسانی سے پانی زمین کے اوپر گرتا ہے، اتنی آسانی سے مومن بندے کی روح کو اللہ تعالیٰ قبض فرمانے کا حکم دیتے ہیں اور ملک الموت اس روح کو لیتا ہے اور اس جنت سے لائے ہوئے کفن کے اندر روح کو ڈال کر خوشبو لگا کر آسمان کی طرف وہ ملک الموت لے کے جاتا ہے۔ آسمان پہ جب پہنچے، پوچھا جاتا ہے کہ کس کی روح ہے؟ ایمان والے کی۔ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ایک آسمان، دو آسمان، ساتویں آسمان تک اس مومن بندے کی روح چلی جاتی ہے اور ہر آسمان کے جو مقرب فرشتے ہیں اس کو رخصت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ جب اللہ کے سامنے اس روح کو حاضر کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے کے زندگی کے اعمال نامے کو علیین میں رکھ دو اور اسے پھر واپس لے جاؤ۔ میں نے اس کو زمین سے پیدا کیا اور اسی میں لوٹاؤں گا اور وہیں سے نکالوں گا۔ چنانچہ عرش کے پاس سے پھر روح زمین کے اوپر اترتی ہے اور قبر کے اندر اس کے جسم کے اندر لوٹا دی جاتی ہے۔ اب فرشتے آتے ہیں، سوالات کرتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور تم اس شخصیت کے بارے میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ چنانچہ وہ بندہ صحیح صحیح جواب دے دیتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حکم ہوتا ہے جنت کا بچھونا بچھا دیا جائے، جنت کے کپڑے پہنا دیے جائے، جنت کی کھڑکی اور دروازہ کھول دیا جائے۔ جنت کی جانب سے بھی ایک کھڑکی اور ایک دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے جہاں سے خوشبوئیں آتی ہے، اور پھر اس کے بعد میں ایک حسین و جمیل و خوبصورت نوجوان اس کے پاس آتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے، کیا بہترین تو حسین انسان ہے، کون ہے تو؟ وہ انسان کہتا ہے، میں تیرے زندگی کے اچھے اعمال ہوں، اللہ نے مجھے یہ صورت عطا فرمائی، میں تیرے زندگی کے جو اچھے اچھے کام تو کیا، اللہ نے اس کو مجھے ایک شکل دے دی اور میں آج تیرے پاس آیا ہوں۔ وہی جب کافر بندہ جب دنیا سے جانے کا وقت ہوتا ہے، کالے سیاہ چہرے والے فرشتے آسمان سے اس کے پاس آتے ہیں، ان کے ساتھ ایک ٹاٹ ہوتا ہے، فرشتے بچھاتے ہیں، ملک الموت آتا ہے، سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے، اے خبیث، اللہ کی ناراضگی کی طرف نکل۔ یہ سن کر اس کی روح جسم کے اندر ادھر ادھر بھاگنے لگتی ہے، نکلتی نہیں ہے، لہذا ملک الموت اس کی روح کو جسم سے اس طرح نکالتے ہیں جیسے گرم لوہے کے اوپر اگر اون چپک جائے تو جس طریقے سے کھینچ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے نکالا جاتا ہے، ایسے ہی اس کی روح کو کھینچ کر نکالا جاتا ہے۔ اس کی روح کو لے جاتے ہیں آسمان پہ، اوپر لے جانے کے لیے پوچھا جاتا ہے کس کی روح ہے؟ فلاں کافر و خبیث کی روح ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ آج اس کے لیے جنت کے دروازے، آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور اس کو پھر سے زمین کے اوپر پٹک دیا جاتا ہے۔ قرآن میں کہا، لا تفتح لهم ابواب السماء، آسمان کے دروازے ان کافروں کے لیے کھولے نہیں جائیں گے اور یہ جنت میں داخل نہیں ہو پائیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ شرک کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے کہ آسمان سے کسی کو پٹک دیا گیا ہو اور پرندے اس کی روح کو پکڑ کر کھینچ رہے ہوں، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ صَحِيحٍ۔ پھر اس کی روح اس کی قبر کے اندر لوٹا دی جاتی ہے، اس سے سوال و جواب ہوتا ہے، وہ صحیح سوال کا جواب نہیں دے پائے گا، اب اس کے اوپر عذاب مسلط کر دیا جاتا ہے۔ یہ مرنے کی کیفیت،
یہ موت کے وقت کی حالت. اللہ نے ہمیں جو ایمان دیا یہ اتنا قیمتی ہے، اگر ہم اس کی اور لاج رکھ لیں، اچھے اعمال کریں، آخرت کی تیاری کریں. آج صورتحال کیا ہے؟ آج صورتحال یہ ہے کہ ہم آخرت کو بھلا کر بیٹھ گئے، نیک اعمال کرنا چھوڑ دیے، دنیا کے سارے کام کر رہے ہیں. ہارون رشید کا نام آپ نے سنا، ان کے دربار میں ایک دیوانے قسم کا، لیکن دیوانے نہیں تھے وہ، بہلول دانا، بڑا مشہور نام ہے بہلول دانا، ہارون رشید کے پاس آئے. اس وقت میں ہارون رشید اچھے خاصے تھے، بیٹھے ہوئے ہیں، ہارون رشید کے ہاتھ میں ایک لکڑی ہے. بہلول دانا جب آئے تو پوچھا کیسے آنا ہوا، اور ہارون رشید بادشاہ تھے، انہوں نے اپنے درباریوں کو، سپاہیوں کو کہہ رکھا تھا جب بھی بہلول دانا آئے ان کو دروازوں پہ روکا نہ جائے. ڈائریکٹ انٹری لی انہوں نے. ہارون رشید کے پاس آئے، ہارون رشید کے پاس اس وقت میں ایک لکڑی تھی ہاتھ میں. انہوں نے، وہ مذاق کرتے تھے پہلے سے، بہلول دانا تھے، وہ دیوانے قسم کے لگتے تھے لیکن بڑی بڑی پتے کی باتیں کرتے تھے بہلول دانا. وہ لکڑی ان کو دیا اور دے کر کہا اے بہلول، یہ لکڑی میری جانب سے امانت ہے، تم اس آدمی کو دینا جو تم سے زیادہ بیوقوف ہے، جو تم سے زیادہ بیوقوف ہے اس کو دینا اور سنبھال کے رکھنا. ہارون رشید مذاق کے اندر یہ بات کہہ رہے تھے کہ تم سے بڑا کوئی بیوقوف نہیں ہے، لہذا یہ رکھو، اگر دنیا میں تم سے بڑا کوئی بیوقوف ملے تو اس کو دے دینا. وہ لکڑی لے لیے اور چلے گئے. دن گزرے، مہینے گزرے، سال گزرے، اور ایک وقت ایسا آیا ہارون رشید کا کہ زندگی کا آخری وقت تھا، اور بہلول دانا ایک دم مجلس کے اندر آ گئے، محل کے اندر آئے، دیکھا کہ لوگ بڑی تعداد کے اندر بھیڑ لگائے ہوئے ہیں. پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہا ہارون رشید کے انتقال کا وقت قریب ہے، بستر مرگ پر ہیں. یہ بہلول دانا قریب گئے، ہارون رشید نے دیکھا، پہچان لیا بہلول دانا کو، اور آ کر قریب بیٹھ گئے. پوچھا کیا بات ہے؟ تو ہارون رشید نے کہا سفر درپیش ہے، سفر پر جا رہا ہوں. بہلول دانا نے پوچھا کہ اس سفر سے واپس کب آئیں گے؟ ہارون رشید نے کہا یہ سفر ایسا ہے کہ جس سے واپسی کی کوئی امید نہیں ہے، یہ آخرت کا سفر ہے، یہ آخرت کی طرف جانے کا سفر ہے، میری زندگی اب ختم ہونے والی ہے. ہارون رشید نے اس سے پوچھا بہلول دانا نے کیا تیاری کی ہے آپ نے اس سفر کے لیے، اس سفر کے لیے آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ انہوں نے کہا، ہارون رشید نے، میں نے کوئی تیاری نہیں کی. بہلول دانا کہتے ہیں عجیب ہیں آپ دنیا کے اندر ادھر سے ادھر سفر کرتے ہیں، اور آپ جس جگہ جانا ہوتا ہے آپ کی پوری ایک ٹیم ہے، آپ کی پوری ایک انتظامیہ منتظمہ کمیٹی ہے، آپ کے لاؤ لشکر ہے، اور آپ فلاں جگہ اگر آپ وزٹ کرنے والے ہوتے ہیں وہاں پہ بڑے بڑے پنڈال لگائے جاتے ہیں، بڑے بڑے شامیانے لگائے جاتے ہیں، آپ کے رہنے کا خیمہ الگ لگایا جاتا ہے. آپ آ رہے ہیں جیسے پرائم منسٹر کوئی کسی جگہ آئے، جی چیف منسٹر کسی جگہ آئے تو جیسے پہلے 2-3 دن پہلے سے وہاں پہ لوگ آفیسرز وزٹ کر کے پورے چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں. ہارون رشید بھی بڑے بادشاہ تھے. بہلول دانا نے کہا دنیا کے 2 دن کے سفر کے لیے جب آپ کو جانا ہوتا تو آپ اتنی تیاری کرتے، اور جب آپ آخرت کی طرف سفر کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پلٹ کے آنا نہیں ہے، آپ نے کوئی تیاری نہیں کی اور آپ نے کوئی آخرت کے لیے کام نہیں کیا، حیرت ہے، پریشانی ہے، آپ سے بڑا احمق تو میں نے نہیں دیکھا. اور پھر بہلول دانا نے کہا آپ کی ایک امانت میرے پاس ہے، میں وہ امانت آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. یہ کہہ کر وہی لکڑی جو ہارون رشید نے بہلول دانا کو دیا تھا وہی لکڑی نکالا اور کہا کہ یہ لکڑی آپ کو یاد ہے، یہ آج میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اس لیے کہ آج جب سے آپ نے دیا اس وقت سے لے کر آج تک
آسمان کے نیچے آپ سے بڑا بیوقوف کوئی مجھے نظر نہیں آیا کہ 2 دن کے سفر کے لیے آپ اتنی تیاری کرتے ہیں، لیکن آخرت کا سفر ہے جہاں سے کبھی لوٹنا نہیں ہے، اس کے لیے آپ نے کوئی تیاری نہیں کی۔ ہارون رشید وہ لکڑی ہاتھ میں لیتے ہیں، انہیں یاد آتا ہے کہ مذاق کے اندر جو بات انہوں نے کہی تھی، بہلول دانا کو جو لکڑی دی تھی مذاق کے اندر، یہ بہلول اتنا بڑا دنیا کا عقل مند ہے کہ یہ آج مجھے وہ امانت لا کر دے رہا ہے۔ وہ لکڑی کو دیکھ دیکھ کر ہارون رشید دھاڑے مار مار کر رونے لگے، ہائے افسوس دنیا کے لیے میں نے کتنی تیاری کی، کتنی دنیا جمایا، اور آج آخرت میں مجھے جانا ہے اور میرے کوئی تیاری نہیں ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم دنیا کے لیے بڑی تیاریاں کر رہے ہیں، بڑے بڑے مکان، بڑے بڑے دکان، بڑی بڑی جائیدادیں، منع نہیں ہیں، لیکن آخرت کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو ملک الموت ہمارے بستر کے پاس، ہمارے سرانے کے پاس آ کر کھڑا ہو جائے، جیسا کہ ہم کہتے ہیں سونے کی دعا پڑھتے ہوئے، اے اللہ میں آپ کا نام لے کر جی رہا ہوں اور آپ کا نام لے کر میں مر رہا ہوں۔ اگر ملک الموت ہماری جان لے لے اور ہم نے آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں کی، کوئی اعمال صالحہ نہیں کیا، کوئی نماز کا ہمارے پاس سٹاک نہیں ہے، الٹا نمازیں قضا ہیں، ہمارے پاس کوئی روزوں کا، کوئی صدقات کا، کوئی خیرات کا سٹاک نہیں، کوئی نیکیوں کا زیادہ سفر نہیں ہے، تو پھر بہلول دانا نے جو وقت کے بادشاہ سے کہا کہ تم سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں۔ دوستوں اور بزرگوں، ہمیں سوچنے اور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے آج ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ اپنے زندگی کی قدر کریں گے، انشاءاللہ ان سانسوں کی قدر کریں گے، انشاءاللہ ہم نیک اعمال کریں گے، انشاءاللہ ہم نمازیں پڑھیں گے، انشاءاللہ ہم کفر کے کام، شرک کے کام، بدعت کے کام، دوسروں کے حق مارنے کے کام، حقوق اللہ اور حقوق العباد کے اندر کمی اور کوتاہی کے کام کرنے کو چھوڑیں گے انشاءاللہ، اور اچھے کام کرنے کا۔ اے اللہ آج ہم آپ کے دربار میں جامع مسجد کے اندر اپنے اس نرم اور دل کے ساتھ، ان تڑپتے جذبات کے ساتھ ہم ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ ہم آخرت کے لیے تیار ہوں گے۔